And he's the man who proves the line that I'm going to tell you, and that line is, a candle loses nothing to enlight another one. And we are going to have Sir Kashi with us, so I need a noise of clapping. کسی زمانے میں اچھے سکولز میں، اسپیشلی گورنمنٹ سکولز میں 10-20-30 سال پہلے روزانہ ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا، اس کو گیم پیریڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، جس میں بچے کھیل سکتے تھے، کہ جنہوں نے او لیولز بھی کیا ہوتا ہے وہ اسپیکنگ نہیں کر سکتا. ایجوکیشن سسٹم میں گورنمنٹ بھی ہے. گورنمنٹ کا کردار کیا ہے؟ گورنمنٹ کا کردار بالکل کچھ نہیں ہے. انہوں نے جیسے تحسین بھائی نے کہا 2.7% of the GDP is spent on education. 2.7% ہمارا جی ڈی پی ایجوکیشن کے اوپر اسپینڈ کیا جا رہا ہے. صرف 2.5 روپے، باقی سارے پیسے more than 40 to 50% is spent on our safety. ایجوکیشن ہوگی تو تمیز آئے گی معاشرے میں جانے کے لیے، اور اس کے لیے آپ صرف 2.5 روپے دے رہے ہیں. گورنمنٹ واقعی وہ چاہتی ہے، جو کہ ایک بھائی نے کہا تھا، کہ اگر ہم پڑھے لکھے ہو جائیں تو ان کو الیکٹ کون کرے گا؟ یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ پڑھیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں اچھے برے کی پہچان نہ ہو، اسی لیے وہ چیزیں امپوز کرتے ہیں. اور آپ اکثر دیکھیے کہ دوسرے ملکوں سے، بیرون ملک سے فنڈ آتا ہے ایجوکیشن کے لیے، اور وہ کہاں پہ لگایا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا. ان کا کردار پالیسیز چینج کرنا ہے. آپ نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کبھی 9th اور 10th کو ملا دیتے ہیں، کبھی 9th اور 10th کو علیحدہ کر دیتے ہیں، کبھی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو ملا دیتے ہیں، کبھی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو علیحدہ کر دیتے ہیں. They are experimenting and we are being experimented. ہم پہ تجربے ہو رہے ہیں، کبھی ادھر سے پڑھتی ہے، کبھی ادھر سے پڑھتی ہے، کبھی ادھر سے پڑھتی ہے. اور یہ اتھارٹی ہے، اور ہم نے کبھی بھی ان کے آگے ہم نہیں بولے. کہتے ہیں تابع دار، آج نہ کوئی گل نہیں تابع دار. اگلا رول ایجوکیشن سسٹم بلڈنگ. میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں کو بیک وقت لے کے چلوں گا. بلڈنگ ایز فار ایز پرائیویٹ سیکٹر از کنسرنڈ، دے آر ناٹ پرووائڈنگ اپروپریٹ بلڈنگس. اور اس کی بھی ریزن، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کھولنے کی ضرورت کیوں پڑی. کوئی جواب دے سکے گا؟ جزاک اللہ خیر. ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر اسٹوڈنٹ کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے تھے، تو پھر ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کھولنا پڑا. بالکل صحیح جواب. اب آپ یہ دیکھیے، اگر گورنمنٹ بلڈنگز کو آپ دیکھیں گے، نئی یا پرانی جیسی بھی ہیں، ان کا جو نشقہ ہے، نشقہ مطلب نقشہ، بہت اچھا ہے. ہر چیز وہاں پہ پراپر بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی لک آفٹر نہیں ہوئی. اب پرائیویٹ سیکٹر اتنی جائگینٹک بلڈنگ نہیں بنا سکتا، اس کے لیے کروڑوں روپے درکار. اور اگر وہ کروڑوں روپے لگاتے بھی ہیں مثال کے طور پر، تو پھر انہیں فی کو ہائی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ قطعی طور پر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایک جائگینٹک بلڈنگ بنا کے اس کو لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. ان کی سوچ اس طرح کی نہیں ہے. ہم نے، گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دیا ہے بزنس کرنے کا. اگر گورنمنٹ سیکٹر بہت شاندار ہوتی، انہی بلڈنگس، ہم ہی گورنمنٹ اسکول میں ہم پڑھے ہوئے ہیں، اگر وہ برقرار رہتی، ٹیچرز اچھے ہوتے، گورنمنٹ اور بلڈنگس کو ساتھ وائٹ واش کیا جاتا یا اس کی ریپیئرنگ کی جاتی، تو پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت نہ پڑتی. گورنمنٹ سیکٹر میں ابھی بھی بلڈنگس دے آر فار ایکسیلنس. اگر آپ جامعہ اسکول چلے جائیں، میں بھی وہاں کا پڑھا ہوا ہوں، اگر آپ پائلٹ اسکول چلے جائیں، وہاں کی بلڈنگ بہت شاندار ہے، لیکن اس کی حالت اب اس طرح کی نہیں ہے. اتنی بڑی گراؤنڈ ہے، کمپریہنسو اسکول کی بھی گراؤنڈ بڑی تھی. اسی طرح دوسرے فیڈرل گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں، ان کے بھی بلڈنگز کافی بڑی ہیں، گراؤنڈ سب کچھ ہے وہاں پہ. پرائیویٹ اسکول کہاں بلڈنگ لے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے.
شہر کے مرکز میں لے نہیں سکتے کیونکہ اتنی واسٹ گراؤنڈ وہاں پہ ملتی نہیں ہے. شہر سے اگر باہر لے لیں گے تو پیسے چاہیے اس کے لیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر پیسے لگاتے بھی ہیں تو پھر وہ فی کو اتنا ہائی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ پیسے وہیں سے پورے کرنے. کوئی پاکستان میں ایسا فلنتھروپسٹ میں نے نہیں دیکھا جو ایجوکیشن فیلڈ میں آگے بڑھ رہا ہے. میں ایڈی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ میڈیکیشن کے فیلڈ میں آگے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے, پھر میں کہتا ہوں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, کوئی ایسا بندہ ایجوکیشنل فیلڈ میں آگے تو آئے جو لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے, جو یہ کہے کہ میں ایک خوبصورت بلڈنگ بناؤں گا. ہم بڑی بڑی فیکٹریز بناتے ہیں, شاندار شاپس بناتے ہیں, شاندار ہاسپٹلز بناتے ہیں, اتنی بڑی آرگنائزیشنز ہم بناتے ہیں, لیکن ان آرگنائزیشن میں کام کرنا, ہاسپٹل میں کام کرنا, بزنسز میں کام کرنا, شاپس میں کام کرنا کے لیے پڑھے لکھے بندے چاہیے. اور جہاں ہم نے پڑھنا ہے وہی چیز اچھی نہیں. ہمیں 30-40 اسٹوڈنٹس اسٹف کرنے پڑتے ہیں کیونکہ بیڈ روم والا سائز ہمیں شہر کے مرکز میں ملتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی بلڈنگز اتنی شاندار نہیں ہوتی ہیں, لیکن وہ مجبور ہے. گورنمنٹ بلڈنگ بہت شاندار ہیں, لیکن وہاں پہ چڑیاں, جیسے وہ کہہ رہی تھیں, اسپائڈرز ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی پڑھنے آتے ہیں, کوئی بات نہیں. ماسکیٹوز, لیکن ان کے گھر نہیں آتے تھے, یہ انہوں نے مینشن کیا تھا, ہمارے گھر نہیں آتے. انفراسٹرکچر وہ کیسا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر بہتر ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, لیکن آپ ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر وہاں پہ ہے ہی نہیں. گائے بندھی ہوتی ہیں, جانور بندھے ہوتے ہیں, وہ ڈیرا بن چکا ہے حشرات کا, جانوروں کا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم بھی جانور ہیں, ہمیں بھی کہیں بٹھا لیں. گورنمنٹ بلڈنگ میں انفراسٹرکچر کی کمی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں انفراسٹرکچر کی اتنی زیادہ کمی نہیں ہے, لیکن کچھ حد تک وہ بہتر ہے. میں ساری چیزوں کو مکس کر رہا ہوں, لیکن اپروپریٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے. پھر میں یہ کہوں گا اپروپریٹ انفراسٹرکچرز کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے چاہیے, اور جب بہت زیادہ پیسے لگائیں گے تو آپ نے پیسے لینے کہاں سے؟ اسٹوڈنٹس سے. آپ پرائیویٹ کالجز دیکھ لیجئے, پرائیویٹ سکولز دیکھ لیجئے, جتنے زیادہ مہنگی چیزیں وہ لے کے آئیں گے ان کی فی بھی زیادہ ہوگی. لیکن میری نظر میں یہ والا ڈپارٹمنٹ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. لوگوں کو درد ہونی چاہیے اپنے پیسے اس میں لگائیں, کیونکہ ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آگے چل کے اس کو بھی دیکھتے ہیں. مور اوور مینجمنٹ, گورنمنٹ سیکٹر کی میں بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس میں کوئی چیز بھی مجھے صحیح نظر نہیں آتی. پرائیویٹ سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں. مینجمنٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک, ان اپروپریٹ مینیجرز آتے ہیں. اس کی بھی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے, وہ کوئی بھی بندہ آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے, دے شوڈ ہیو بین ٹو اینی انسٹیٹیوٹ, وہ بھی کسی نہ کسی ادارے سے تو ہو کے آیا ہوگا. اب وہ اچھے مینیجر تو کوئی ادارہ پروڈیوس کر ہی نہیں رہا ہے, اچھے انچارج بھی کوئی ادارہ پروڈیوس نہیں کر رہا ہے, تو وہ بیچارے کیا کریں؟ اسی لیے ہمیں ہینڈی کیپڈ مینجمنٹ کے اندر بندے ملتے ہیں. درکار تو ہمیں پار ایکسلنس ہیں, لیکن ہمیں مارکیٹ میں اس طرح کے بندے نہیں ملتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ابھی پروجیکٹر کو سیٹ کرنے کے لیے میں نے نیچے پیالی رکھی ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کے نیچے پیالی رکھنی ہے, لیکن اب گزارا کرنے کے لیے میں نے اس کے نیچے پیالی رکھی. اس کو اپروپریٹ اس کا جو مجھے مشین یا میکینزم ہونا چاہیے تھا وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, یا ہمارے پاس اویلیبل نہیں. لیکن بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے پیالی رکھنے سے رزلٹ تو صحیح مل رہا ہے نا. چھوٹی نو دا سیٹ رکھ لو یا وڈی نو دا سیٹ رکھ لو, کوئی ایسی گل نہیں, لیکن رزلٹ صحیح مل رہا ہے. مینجمنٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک ایدر. ایڈمیشن پروسیجر, میں تھوڑا سا فاسٹ چلوں گا. ایڈمیشن پروسیجر بھی اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انٹیک آئے, جیسے بھی ہے انٹیک آئے. ایڈمیشن پروسیجر بھی ہمارا اچھا نہیں ہے. بھی لٹل فاسٹر. اسٹرینتھ آف کلاس, اوپس, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر ایک استاد, ایک ٹیچر 5 طالب علم, لیکن ہمارے ہاں یا حال کیا ہے, کوئی بھی ٹیچر نہیں, کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں. یہ سب سے بہتر اسٹرینتھ ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک ٹیچر کے پاس 5 بچے ہونے چاہیے, لیکن کیا ہمارا سسٹم الاؤ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. ہم 30 اسٹوڈنٹ بھی اگر کلاس میں بٹھا لیں گے تو بھی ہم اس کو افورڈ نہیں کر پائیں گے.
یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیچھے سپورٹ سے. ایک آئیڈیل کلاس روم کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے, میتھڈ بھی ہے, اسٹریٹجیز بھی ہے, لیکن ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے. لیکن پھر میں والدین کو کہوں گا کہ وہ جس شاپ پہ بھیج رہے ہیں اپنے بچے کو, کم سے کم اس کو چیک تو کریں کہ ہمارا بچہ 30 کلاس روم والے اسٹوڈنٹس میں بیٹھے گا, 40 میں بیٹھے گا, ہمیں پتہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فی نہیں ہے بچے کے لیے. تو میں یہاں پہ ان کو کہوں گا کہ آپ نے اگر اپنی زندگی کی پلاننگ کی ہوتی تو آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یاد کیجئے, جب ایک گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں جب سے اسے پتہ چلتا ہے بچی ہونی ہے تب سے اس کا جہیز بنانا شروع کر دیتی. جہیز کے لیے پریپریشن چل رہی ہے آپ کی 20 اور 25 سال کی. یہ کبھی نہیں سوچا جاتا ہے کہ میرے گھر میں بچہ ہو رہا ہے, 3 سال کا جب وہ ہو جائے گا میں نے اس کو اسکول میں داخل کروانا ہے, آیا میرے پاس اس کی ایڈمیشن فیس دینے کے لیے, ٹیوشن فی دینے کے لیے پیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کڑی دا ویاہ چنگے گھر ہو جائے, اچھا فرنیچر میں اس کو دوں گی, ڈبل سم والا موبائل فون میں اپنی کڑی نو دیتا ہے, ریفریجریٹر, LCD ایٹسٹرا, ساتھ ایک لیلا بھی دیتا ہے سویرے اٹھائے, کیونکہ ستی دیا اٹھتی نہیں نا بیچاری, اٹھو باجی میں اپنے جیب نہ لیلا لا کے. اینی وے, اب یہاں پہ والدین کا ہی قصور میں سمجھوں گا کہ ہم نے, اب آپ کے بھی بچے ہونے, نیانے ہونے, آج سے ہی اس کی پلاننگ کیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں, اور اچھی چیز کی قیمت ہوتی ہے, اچھی چیز کی قیمت ہوتی ہے. ابھی کہیں فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے. میری بات غور سے سنیے, جس کنٹری میں یا جن ممالک میں فری ایجوکیشن ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے. کسی بھی دنیا کے ملک میں فری ایجوکیشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں جن کنٹریز میں فری ایجوکیشن دی جاتی ہے اس کی ریزن یہ دیکھیے کہ وہ دے آر فنڈڈ بائی دا گورنمنٹ. ان کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ گورنمنٹ. اور گورنمنٹ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ لوگوں سے. ٹھیک ہے, اصل میں وہ فری ایجوکیشن نہیں ہے, وہ فری ایجوکیشن آپ کو دے رہے ہیں آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے, وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے. اس لیے ہم اب پیسے لگائیں گے اپنے بچوں کے اوپر تو کل کلا ان کا رزلٹ فروٹفل نکلے گا. لیکن پہلے میں نے کہا کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایجوکیشن فری ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہم سے ٹیکسز لیتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے. ہم کم سے کم اپنے بچے کو اس قابل تو بنائیں کہ اچھے برے کی پہچان کر سکے, معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا سیکھ سکے, اور اس کے لیے اچھے ادارے کا انتخاب تب سے ہو جانا چاہیے جب سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر بچہ ہونے والا. پھر ہم لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں کہ ہم نے اچھے اسکول میں اس کو داخل کروانا ہے, لیکن اس سے پہلے نہیں. یہ والدہ بھی یہاں پہ فیوچر کی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم نے اپنے بچیوں کو جہیز نہیں بنانے, ہم نے ان کو ایجوکیشن دینی ہے. ان مائی اوپینین دا بیسٹ گفٹ ٹو یور چلڈرن از ایجوکیشن. بہترین گفٹ والدین کا اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن ہے. یہ کوئی گھکوڑے نہیں.